السلام علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کچن کے اندر موجود ایک گولڈن کلر کا مسالہ آپ کی صحت کی حفاظت کرتا ہے؟ اگرچہ آپ تو اسے ذائقے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذائقہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور وہ مسالہ ہے ہلدی۔ ہلدی اگرچہ قدیم دور سے استعمال کیا جاتا ہے، اور قدیم آیورویدک میں اسے ایک مقدس پودے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص گر جائے، چوٹ لگ جائے، تو ہمارے گھر کی، ہمارے خاندان کی بزرگ خواتین اکثر یہ مشورہ دیتی ہیں کہ دودھ کے اندر معمولی سی ہلدی ڈال کر پلا دی جائے تو افاقہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ٹوٹکا یہ ہوتا ہے کہ تیل کے اندر ہلدی کو گرم کر کے اس جگہ کا مساج کیا جائے تو تب بھی وہاں پر درد کی کیفیت، سوجن کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ آزمودہ نسخہ ہے، برسوں سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہلدی کے انہی کرشماتی جو راز ہیں، اس سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہلدی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، سوزش کو ختم کرتی ہے۔ آپ چاہے کہیں گرنے سے یا خدا نہ خواستہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگی ہے، یا کوئی مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہیں، تب بھی آپ ہلدی ملا دودھ پی لیں تو آپ کو چند ہی منٹوں بعد، چند ہی عرصے بعد آپ کو جو ہے تھکاوٹ کا احساس کم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہلدی کے اندر اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی ہوتی ہیں، یہ سوزش کی کیفیت کو ختم کرتی ہیں۔ جیسے ہی سوزش کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو درد کے اندر بھی افاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح چوٹ کے متاثرہ حصے پر تیل کے ساتھ ہلدی گرم کر کے اس کا مساج کرنے سے بھی خاصی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر ایک اینٹی انفلیمیٹری جو ہے پراپرٹی پائی جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ نہ صرف اینٹی انفلیمیٹری ہے بلکہ اینٹی بائیوٹک پراپرٹی بھی رکھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل پراپرٹی بھی رکھتی ہے۔ اسی لیے اسے تینوں میں ایز اے سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ بیکٹیریل اٹیک ہو، وائرل اٹیک ہو یا فنگل اٹیک ہو۔ علاج کے ساتھ ساتھ سپلیمنٹ کے طور پر بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہو یا انہیں ہیپاٹائٹس ہو، ان میں اس کا استعمال بہت ہی فائدہ مند دیتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا سپلیمنٹ لینا ہے، سپلیمنٹ کے طور پر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آپ دودھ کے اندر اس کا استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کو کیپسول کے اندر بھر کر بھی کھایا جا سکتا ہے، اور تاکہ یہ جو آپ کے علاج ہے اس کا متبادل تو نہیں ہے، لیکن اس کو علاج کو بہتر کرنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح اینٹی بیکٹیریل پراپرٹی بھی اس کی بہت زیادہ ہے، یہ جسم سے بیکٹیریا کو خارج کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں ہم بہت سارے بیکٹیریا، وائرس کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے بیمار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے کھانوں کے اندر ہلدی، ادرک، اسی طرح بہت سارے دار چینی، بہت سارے مسالے ہیں جو نہ صرف ہمیں ذائقہ دے رہے ہوتے ہیں بلکہ ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کی بھی ضمانت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہلدی کے اندر ایک جو سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے وہ اینٹی وائرل ہے۔ جہاں پہ بھی وائرل اٹیک ہوتا ہے اس میں بہتر ہوتا ہے کہ ہلدی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر لیا جائے تو بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔